باللہ یا باسطو یا قابضو، یہ ایسے لفظ ہیں اگر انسان کثرت سے ان کو پڑھنے لگے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی بھی دولت کی کمی نہ ہوگی، ان ناموں کی برکت سے، اللہ رب العزت کی تعریف کی برکت سے. اور اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوتی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. وہ کون سے لفظ ہیں جس کو انسان اگر پڑھ لے تو اس کے گھر سے کبھی بھی دولت ختم نہیں ہو سکتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا واسطو یا ہاں ٹھیک ہے. قابض. ہاں قابض. قابض. دوستو یا لا حول ولا قوت الا باللہ یا باسطو یا قابض، یہ ایسے لفظ ہیں اگر انسان کثرت سے ان کو پڑھنے لگے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی بھی دولت کی کمی نہ ہوگی، ان ناموں کی برکت سے، اللہ رب العزت کی تعریف کی برکت سے. اور اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوتی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. وہ کون سے لفظ جو طریقہ ذکر کا خود اپنایا ہے، کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوگا؟ مشکات شریف اٹھا کے دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جہر کیسے کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نماز ختم کر لیتے، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد ذکر جہر شروع ہو جاتا. مشکات شریف کی ایک حدیث میں آیا کہ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ کرام سے کہ سارے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اور جب یہ اطمینان ہو جاتا کہ سارے اپنے ہیں تو کہتے کواڑ مسجد کا بند کر دو. مسجد کا کواڑ بند کر دیا جاتا اور پھر خوب زور سے ذکر جہر کیا جاتا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ کہا کہ کیا سارے اپنے ہیں، تو مجھے بتاؤ کیا کافروں کی طرف اشارہ تھا؟ وہ نماز پڑھنے آتے تھے کافر؟ یعنی اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو مسلمان تو تھے لیکن حضور کی نظر میں اپنے نہیں تھے. مسلمان تو تھے لیکن حضور کی نظر میں وہ اپنے نہیں تھے. وہی غیر تھے جنہوں نے حسین کو کربلا میں شہید کیا، وہی تھے جنہوں نے مولا علی کے خلاف جنگیں کی ہیں. آج تک وہ لوگ یہاں موجود ہیں، کبھی سیفی کے روپ میں، کبھی وہابی کے روپ میں.